اور بھی قانون سازی ہوئی ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ ججز کی تعداد اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 سے بڑھا کے 12 کر دی گئی، 17 سے 34 کا فیصلہ کیا گیا۔ ججوں کی تعداد جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ بڑھانے کا۔ سروسز چیفز کی مدت ملازمت 5 سال کر دی گئی ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا قانون بھی بدل دیا گیا ہے۔ مہربانو قریشی صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، اس کے اوپر آپ کو ججز کی تعداد پر کیا اعتراض ہے اگر وہ 33 کر دی جاتی ہے؟ 100 کر دیجئے، آپ سروس چیفز کی مدت ملازمت 10 سال کر دیجئے، 15 کر دیجئے، استحقاق ہے نا پارلیمان کا، مگر ہر چیز کی کوئی منطق ہوتی ہے۔ there has to be a reason, a rationale۔ آپ سپریم کورٹ کے ججز اس وقت تو یہی لگ رہا ہے نا، تاثر تو یہی ہے کہ آپ 34 اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر آپ اپنی ایک میجورٹی اسٹیبلش کریں، حکومت کے ہینڈ پک ججز آئیں جو وہی کریں جو یہ چاہتے ہیں۔ یہ تاثر صرف میرے میں نہیں ہے، آپ عوام میں کہیں بھی جا کے لوگوں کو پوچھیں تو یہی تاثر ہے۔ اور جب اس طرح کے تاثرات پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نیتوں پر شک ضرور ہوتا ہے، اور حکومت کو they must be more careful کہ کس طرح وہ فریم کرتے ہیں، کس طرح وہ ڈسکشن اور ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو جو کنسنسس ہے وہ سنونیمس ہو گیا، کنسنسس مطلب بروٹ میجورٹی۔ جو قائرہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ پارلیمان کوئی بھی قانون بنا سکتی ہے، نو سر، ابھی حمداللہ صاحب نے بڑی اچھی ایک مثال دی۔ انہوں نے کہا کیا پارلیمنٹ یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ حافظ حمداللہ کو ذبح کر دیا جائے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ کچھ قانون سازی آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ سپریم کورٹ ختم کر دیں، اس ملک میں عدالتی نظام نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں وہ بھول جاتے، اتنی سپریم نہیں ہے، پارلیمنٹ میں پابندیاں ہیں تھوڑی قانون بنیادی ایبسولوٹلی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، اگر وہ کسی قسم کی قانون سازی سے متاثر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی قانون سازی نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ جو اب اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں امینڈمنٹس لائے جا رہی ہیں، جس طرح یہ لوگوں کو اداروں کو اجازت دے رہے ہیں، یہ اس طرح کے احکامات کر کے کہ کسی کو بھی اٹھا لیں کسی بھی شک پر، کسی بھی بنیاد پر، نیشنل سیکیورٹی کے نام پر، یہ بہت بڑی ضرب ہے ان بنیادی حقوق پر۔ آپ نے دیکھا یہ وہی شہر ہے اسلام آباد جہاں 10 طلبہ جو ہیں وہ اٹھا لیے گئے صرف کیونکہ ان کا ایک صوبے بلوچستان سے تعلق تھا۔ بہت اس طرح ہم اپنے ملک کو بہتری کی طرف یا استحکام کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں۔ جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو جی، دہشت گردی کی اگر لہر ہے اس ملک میں، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی ڈیل کرنے کی ول یا ڈیزائر ہے۔ ہمیں تو صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے پیچھے ہاتھ دھو کر ریاست پڑی ہے، شہید ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، کے پرچوں میں ملوث کر کے ایک آپریشن چل رہا ہے، حالات خراب ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ پھر بھی لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سوچ اس کی جو ہے 3 ماہ گرفتاری وہ سیاسی ہے۔ یہ مولانا صاحب، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب یہ سیاسی جماعتیں کھل کے آ رہی ہیں کہ آپ سول مارشل لا لگا رہے ہیں، اس ملک جمہوریت ختم کر رہے ہیں۔ پنجوتا صاحب کی مثال اس سے پہلے دی گئی ہے، ہم پہلے بھی بات اس پہ کر چکے ہیں، وہ غائب ہیں۔ آپ کے اٹارنی جنرل صاحب ایک تاریخ دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں وہ اس ٹائم فریم کے اندر آ بھی جاتے ہیں۔ کہانی اتنی ابسرڈ ہے کہ جس کا کسی کو یقین کرنے کا دل کم ہی کرتا ہے اس کا۔ میرے خیال سے ہمیں کہانی سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس جسٹس صاحب نے کہا، مجھے بڑا برا لگا، میں نے ٹی وی پر دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج انہوں نے کبھی ایک کہا، اور سب کے لیے ادارے اور تمام لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، جو کہ بات ٹھیک ہے، اور یو نو ہاؤ اٹ از۔ یہ دیکھیں، بات یہ کہ پولیس کا ورژن آ گیا، ایک پی ٹی آئی کا ورژن ہے، وہ ورژن یہی رہنا ہے پی ٹی آئی کا جو وہ کر رہی ہے۔ آپ کا ورژن یہ ہے کہ پولیس کا ورژن ٹھیک ہے؟ نہیں، میرا ورژن یہ ہے کہ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے، آپ سوچیں نا ذرا، آپ پولیس والے سے پوچھے۔ نہیں دیکھیں، میرا کاشف صاحب یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ انتظار صاحب خود بیان دے دیں گے، وہ خود بیان دے دیں گے کہ کیا بات ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں بولتے تو کیا کیا جا سکتا؟ تو اگر وہ اب اپنی فیملی کے ساتھ ہے نا، ان کے پاس یہ پوری میڈم کچھ کہنا چاہتی ہے، کوئک میڈم، کوئکلی اگر جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جسٹ ویری کوئکلی آپ نے پنجوتا صاحب کی کنڈیشن دیکھی ہے، وہ خود بیان دیں گے۔ آپ کو کچھ شرم آنی چاہیے۔ دیکھیں نا، بات یہ کہ پنجوتا صاحب کی کنڈیشن بالکل ٹھیک نہیں تھی، لیکن 15 دن بعد، مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گی، وہ بیان دے دیں گے، تو جو ان کا ورژن ہوگا وہ ہم اس کو تسلیم کر لیں گے۔ میم آپ کا یہ ورژن ہے کہ جب وہ ٹھیک ہوں گے تو بیان دے دیں گے، that's what you're saying، ان کے حالات ہی shattered as a man۔ ہمیں پتا ہے
ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کو کتنی آزادی ہے سچائی بیان کرنے کی. آپ کو پوری آزادی ہے, آپ سچائی بیان کریں, آپ اگر کرنا چاہیں تو بیان کر سکتی ہیں, بیان کریں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان کا کام تو یہ ہے کہ دیکھیں نا, ان کا کام تو یہ کہ ایس سی او تو ہم کہیں کہ ہم نے ایس سی او نہیں ہونے دینا, تو یہ تو اسی سائڈ پہ کھڑے رہیں گے. انہوں نے تو اس ملک میں انتشار اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانی ہے. بندے چک چک کے سارے بندر پاندے رہے. دیکھیں اگر بندے چکے گئے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ ہم چکے گئے ہیں, ان کو بتا لینے دیں. جب وہ بتائیں گے تو بالکل ہمیں اس کو کنڈیم کرنا چاہیے کہ بندے نہیں چکنے چاہیے, تو ان کو لیکن بولنے دینا. انتظار صاحب کا لوگ کہاں کہاں سے آ کے ٹی وی انٹرویوز میں کیا کیا کچھ کرتے رہے, چھوڑیں نا. لیٹس بی آنیسٹ, یہ پاکستان ہے, اس سے آگے نہیں جانا. پاکستان کی کچھ جس کو آپ کہتے ہیں نا, پاکستان کے کچھ حقائق ہیں, کچھ زمینی حقائق ہیں, ہم ان حقائق سے اس کو نہ اکنالج کریں کیونکہ اس وقت ہم بینیفیشری ہیں ان حقائق کے, لیکن ان سے آپ پردہ بھی نہ کریں کیونکہ یہ کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, لیٹ اس ویٹ کہ انتظار صاحب جو ہے اس پہ اپنا موقف بیان کریں, اور جب وہ موقف آئے گا پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے. اس سے پہلے یہ سیاست ہے جو پی ٹی آئی. مولانا صاحب آپ لوگوں نے